فوجی عدالتوں میں سویلینز ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت۔ آرمی ایکٹ کے مطابق فوجی عدالتوں کے کیا اختیارات ہیں؟ کوئی شخص جو فوج کا حصہ نہ ہو تو کیا صرف جرم کی بنیاد پر فوجی عدالت کے زمرے میں آ سکتا ہے؟ جسٹس جمال بندوخیل کا استفسار۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا ایف بی علی ٹرائل کے وقت سویلین ہی تھے، ان کا کورٹ مارشل کیسے ہوا؟ سلمان اکرم راجہ نے کہا ایف بی علی کیس کا 1962 کے آئین کے مطابق فیصلہ ہوا، ٹرائل میں بنیادی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہوئی۔ عدالت نے بھی قرار دیا کہ سویلینز کا ٹرائل بنیادی حقوق پورے کرنے کی بنیاد پر ہی ممکن ہے۔ بانی پی ٹی آئی کا آرمی چیف جنرل سید آصف منیر کو خط، 6 نکات پیش۔ 8 فروری کے الیکشن، 26ویں آئینی ترمیم، متنازع پیک کا قانون، معاشی صورتحال کا ذکر، سپہ سالار سے پالیسیز پر نظر ثانی کی درخواست، دہشت گردی کے باعث فوجی جوانوں کی شہادت سے متعلق گزارشات پیش۔ شبلی فراز کہتے ہیں معاملات اس نہج پر پہنچ جائیں تو خاموش رہنا ٹھیک نہیں، بانی کو ملک کی فکر ہے اسی لیے آرمی چیف کو خط لکھا۔ بانی کو گورنر وزیر اعلی ہاؤس نتھیا گلی یا بنی گالہ منتقل کرنے کی تجویز دی تاکہ بیک چینل بات چیت چلتی رہے۔ بانی نے کہا بات کرنی ہے تو یہیں کریں، پہلے کارکنان کو رہا کیا جائے۔ وزیر اعلی کے پی علی امین گنڈاپور کی پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو، کہا 26 نومبر کے بعد منتقلی کے معاملات 99% تک طے ہو گئے تھے، معاملات طے کرنے کے لیے بانی اور اسٹیبلشمنٹ سے ملوں گا۔ بانی کا آرمی چیف کو خط اچھی بات ہے، دیکھتے ہیں کیا جواب آتا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ میں 10 نئے ایڈیشنل ججز نے حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس اشتیاق ابراہیم نے حلف لیا۔ پشاور ہائی کورٹ کے ججز کی تعداد 23 ہو گئی۔ امریکہ کا پڑوسی ممالک سے تجارتی جنگ کا خطرہ ٹل گیا، کینیڈا اور میکسیکو کے لیے ٹیرف 1 ماہ کے لیے مؤخر۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا میکسیکن صدر اور کینیڈین وزیر اعظم سے رابطہ، دونوں ممالک نے امریکی شرائط پر رضامندی ظاہر کر دی۔ سرحد پار اضافی 10,000 اہلکار تعینات کیے جائیں گے، اسمگلنگ روکنے کے لیے فضائی نگرانی ہوگی۔ کینیڈا اپنی سرحد محفوظ بنانے کے لیے $1 ارب 30 کروڑ خرچ کرے گا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے معاہدے کی تصدیق کر دی۔ امریکہ میں چینی مصنوعات پر 10% ٹیکس لاگو، بیجنگ کا شدید رد عمل، جوابی ٹیکس عائد کرنے کا اعلان کر دیا۔ امریکی کوئلے اور ایل این جی پر 15% ٹیکس عائد، خام تیل اور زرعی مصنوعات پر اضافی 10% ٹیکس لگے گا۔ 10 فروری سے عمل درآمد شروع ہوگا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری آج سے 8 فروری تک چین کا دورہ کریں گے۔ چینی ہم منصب وزیر اعظم اور اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں شیڈیول، اقتصادی اور تجارتی تعلقات پر بات چیت ہوگی۔ سیکیورٹی تعاون، انسداد دہشت گردی اقدامات پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ سی پیک اور دیگر ترقیاتی منصوبوں پر بھی بات چیت کی جائے گی۔ چینی کے بڑھتے دام، ڈیلرز اور خریدار دونوں پریشان۔ کراچی ہول سیل مارکیٹ میں قیمت 146 روپے کلو تک جا پہنچی، دکانوں پر 155 روپے کلو تک دستیاب۔ رمضان المبارک سے پہلے اقدامات نہ کیے تو قیمتیں مزید بڑھ سکتی ہیں، ڈیلرز کو خدشہ۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے اثرات، مسافر ٹرینوں کے کرائے 5% بڑھا دیے گئے، نوٹیفیکیشن جاری، اطلاق کل سے ہوگا۔ مذاکرات کامیاب، پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں طبی عملے نے 7 روز بعد احتجاج ختم کر دیا۔ آؤٹ ڈور وارڈ بحال، ذرائع کے مطابق ٹرانسفر کیے گئے 2 ڈاکٹرز کو بحال کیا جائے گا۔ کراچی کے علاقے سولجر بازار میں ڈاکوؤں کی فائرنگ، فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ 2 موٹر سائیکلوں پر سوار 4 ملزمان نے لوٹ مار کی کوشش کی، شہریوں نے ایک ڈاکو کو پکڑا تو ساتھی ملزم نے فائرنگ کر دی، گولیاں لگ جانے سے شہری جاں بحق، ایک ڈاکو بھی مارا گیا۔ ملزمان ہلاک ڈاکو کو چھوڑ کر فرار، شناخت عبداللہ کے نام سے ہوئی۔ غیر قانونی طریقے سے اٹلی جانے کے خواب کی بھیانک تعبیر، انسانی اسمگلرز نے 4 پاکستانی نوجوانوں کو ایران میں بیچ دیا، درندوں کا بہیمانہ تشدد کان کاٹ دیے، ویڈیوز لواحقین کو بھیج دی، رہائی کے لیے 2 کروڑ 80 لاکھ روپے تاوان طلب کیا، گھر والوں کا حکومت سے انصاف کا مطالبہ۔
امریکا سے غیر قانونی تارکین وطن کی ملک بدری، خطرناک جرائم میں ملوث امریکی شہری ہوں یا غیر ملکی تارکین وطن، ایل سلواڈور انہیں اپنی جیلوں میں رکھے گا، معاہدہ طے۔ کیوبا کی بدنام زمانہ گوانتانامو بے جیل میں غیر قانونی تارکین وطن کو رکھنے کی تیاریاں، جیل کا انتظام سنبھالنے کے لیے امریکی فوج روانہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ نے 205 بھارتی باشندوں کو واپس انڈیا بھیج دیا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج کینسر سے بچاؤ کے لیے آگاہی کا دن منایا جا رہا ہے۔ ملک میں سرطان کے مریضوں میں اضافہ، ہر سال 1,85,000 سے زائد کیسز رپورٹ۔ بریسٹ کینسر کی شرح 34% کے ساتھ سب سے زیادہ۔ مناسب احتیاط سے بچاؤ ممکن ہے، تحفظ کے لیے ہر فرد کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پیغام۔ فیسلٹیز زیادہ ہیں، اینڈ دین اوبویسلی جب آپ پرائیویٹ اسکول میں جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو سننے کے لیے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ دیٹس واٹ آئی فیل۔ آپ کو انوائرمنٹ ہی نہیں اچھا ملے گا، بچے کو چار دیواری نہیں ہوگی، وہاں 10 طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے، تو وہ ان کا انوائرمنٹ کیچ کرے گا بجائے اس کے کہ اچھی چیز اڈاپٹ کرنے کے۔ پلس یہ کہ ٹیچرز نہیں آتے وہاں پہ۔ گورنمنٹ اسکولز جو ہیں وہی پرانے طریقے ہی اپنا رہے ہیں۔ سرکاری نظام تعلیم پر والدین کا بڑھتا عدم اعتماد، مفت تعلیم کے باوجود نجی اسکولوں کو ترجیح دینے لگے۔ سندھ کے 37% اسکولوں میں پینے کا پانی نہیں، 68% اسکول بجلی سے محروم۔ وزیر تعلیم سندھ سردار شاہ کہتے ہیں انفراسٹرکچر کے مسائل ضرور ہیں مگر معیار تعلیم میں بہتری آئی۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی میں عوام کی بھرپور دلچسپی، دبئی میں پاک بھارت میچ کے ٹکٹ چند منٹوں میں فروخت۔ پاکستانی فینس پرجوش، مختلف شہروں میں ٹکٹ سینٹرز کے باہر لمبی قطاریں۔ پاک نیوزی لینڈ افتتاحی میچ کے 2,000 روپے والے ٹکٹس غائب۔ چیمپئنز ٹرافی کا رنگا رنگ میلہ 19 فروری سے سجے گا۔ 3 ملکی ون ڈے سیریز کے لیے قومی ٹیم آج سے تیاریوں کا آغاز کرے گی۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم کل اور جنوبی افریقی ٹیم 7 فروری کو لاہور پہنچے گی۔ ٹرائی نیشن سیریز کے ٹکٹوں کی فروخت آج شام 4 بجے سے شروع ہو جائے گی۔ کم ترین قیمت 350 روپے مقرر۔ میچز 8 سے 14 فروری تک لاہور اور کراچی میں کھیلے جائیں گے۔ ایشین چیمپئنز لیگ میں رونالڈو کی النصر کی فتح، دبئی کے کلب الوصل کو 4-0 سے شکست دے دی۔ اسٹار فٹ بالر نے 2 بار گیند کو جال میں پہنچایا۔ روٹرڈیم اوپن میں واورنکا کا سفر پہلے راؤنڈ میں ختم۔ ڈینیل میدویدیو نے تیسرے سیٹ میں شکست دے دی۔ یونان کے سیٹ سے پاس اور پولینڈ کے ہرکاز نے بھی پہلا مرحلہ طے کر لیا۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں صبح کے اوقات میں شدید دھند۔ موٹر وے M2 لاہور سے ہرن مینار، لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 بند رہی۔ کشمیر، گلگت بلتستان اور بالائی خیبر پختونخوا میں چند ایک مقامات پر بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیش گوئی۔ کراچی میں بھی جاڑے ایک راج، درجہ حرارت 14 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ اور اردو ادب کا بڑا نام آج بھی زبان زدیاں۔ مایہ ناز افسانہ نگار اور ڈرامہ نویس بانو قدسیہ کو دنیا سے رخصت ہوئے 8 برس بیت گئے۔ ناول راجہ گدھ کی مقبولیت کئی عشروں بعد بھی کم نہ ہو سکی۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ پشین کے سرخاب چوک پر نجی اسپتال میں سلنڈر پھٹ جانے سے دھماکہ ہوا ہے، 7 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ پولیس کے مطابق دھماکے سے اسپتال کے اندرونی حصے کو نقصان پہنچا ہے۔ تو افسوسناک خبر آ رہی ہے پشین سے، جہاں سرخاب چوک پر نجی اسپتال میں سلنڈر پھٹنے سے دھماکہ ہوا ہے۔ سلنڈر دھماکے میں 7 افراد زخمی ہوئے ہیں۔